تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا لیکن سچا، امانت دار، دیانتدار. لیکن تجارت کے حوالے سے تاجر کی جو مذمتیں بیان کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تاجر ہی فاجر ہے. تاجر ہی فاجر یعنی گویا کہ جو فسق ٹائپ کا وہ سب سے زیادہ عمل تجارتی معاملات کے اندر لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، تو ان کو فجور کے اندر وہ گیا کہ یہ تاجر یا فاجر ہوتے. کیوں کہ غلبہ ان میں ان چیزوں کا پایا جاتا ہے کہ جھوٹ کا عمل دخل، دھوکے کا عمل دخل، ان چیزوں اور دھوکے کے نام پر پھر کئی چیزوں میں ملاوٹیں آ جائیں گی. پھر اس میں نہ رمضان کو دیکھا جائے گا نہ کسی اور چیز کو. دھوکہ تو وہ چیز ہے کہ جو غیر مسلم کے لیے بھی جائز نہیں کہ آپ کہیں کہ اس کو دھوکہ دے کر اس کا مال لے لیں گے، تو وہاں بھی جائز نہیں ہوگا. یہاں تو اور زیادہ ہمیں احتیاط کرنے والے معاملات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ایک آدمی کے پاس گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گندم کے اندر ہاتھ ڈالا. جب ہاتھ ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گیلا ہاتھ ہو گیا. فرمایا یہ کیا؟ اندر گیلی گندم ہے اور اوپر خشک دانے رکھے ہوئے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ بارش ہو گئی تھی. اب بارش ہوئی تو میں نے اس کے اوپر پھر یعنی پانی خود نہیں ڈالا اس نے، لیکن بارش ہوگی، گندم تو گیلی ہو گئی ہے، اب اس کے اوپر خشک رکھ دی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں نہیں وہ حصہ اوپر کر کے رکھ دیتا. اب یعنی اس سے یہ مراد ہوا کہ اس میں ایک عیب پیدا ہوا. اوپر کر کے رکھو گے، جس کو نظر آ رہا ہے بھی سامنے گندم ہے، گیلی گندم ہے، جس نے خریدنی خرید لے. تو آپ بھی اپنی چیز اسی طرح لوگوں کے سامنے رکھ دیں کہ بھئی اس میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ ہے. تو آپ اس کے مطابق ٹھیک ہے آپ کو 4 پیسے کم ملیں گے، لیکن اس کے اندر جو برکت آئے گی، برکت بھی ہوگی اور آپ کی پھر کریڈیبلٹی مضبوط ہوتی ہے. پھر حلال اور طیب جو کمانے کا وہ ہمیں حکم ہے. اور یہ زمانہ آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر کہ جس وقت وہ پرواہ نہیں کریں گے کہ پیسہ کہاں سے آیا، حلال سے یا حرام سے آیا. یہ زمانہ اور آج ہم اس زمانے کو گویا کہ ایک طرح کا مشاہدتاً دیکھ رہے ہیں. تو اور یہ رہتا بھی نہیں. مسلم شریف کے ایک حدیث پاک ہے واقعی بڑا پیارا اسی طرح دھوکے کا نا، کہ ایک شخص پہلے زمانے میں جب شراب حلال تھی وہ گیا شراب بیچنے کے لیے کہیں، تو اس نے اس کے اندر ہی پانی ڈالا، کچھ مکس کر کے اس کو بیچ دیا. وہاں سے اس نے ایک بندر جو ہے وہ خرید لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ کشتی میں بیٹھا اور تھیلا اس کے پاس ہے جس میں اس کی اشرفیاں تھی. بندر جو خریدا، بندر کا کام کیا شرارتیں کرنا، پھر بندر ہی ہے نا تو اس کو کیا کہہ گئے. وہ اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی، روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اس کے یہ اشرفیاں جو ہے نا، اس بندر نے کیا کیا اشرفیاں لیں اور وہ جو کشتی کا وہ جو اوپر کیا اس کو کہیں پردہ ہے یا اوپر جو اس کا بانس لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بس وہ بیٹھ گیا وہاں پہ. اب یہ کہتا ہے اگر تھیلی ڈھونڈنے جاؤں پتہ چلے جان سے چلا جاؤں، اور اگر چھوڑتا ہوں تو یہ بندر کا کیا اعتبار ہے، پوری تھیلی میری پھینک دے. یہ بڑا پریشان ہو گیا کہ اب کروں تو کروں کیا، لیکن بے بس تھا، اس کی طرف نہیں گیا کہ پتہ چلے میں خود ہی نہ آگے چلا جاؤں دریا میں، سمندر میں. یہ بیٹھ گیا تو بندر نے بڑی طریقے سے تھیلی کھولی، ایک اشرفی دریا میں اور ایک اس کی طرف، ایک دریا میں ایک اس کی طرف، ایک دریا میں ایک اس کی طرف کا. آدھی اس نے پانی میں بہا دی اور آدھی اس کو دے دی. تو اس سے یہ اس کو آدمی کو بتایا گیا کہ یہ آدھے تیرے بنتے تھے، تم ایسے یہ لے کے آئے، حق حلال کے مل گئے، باقی باہر اس نے باقی تمہارے پاس نہیں رہے. تو دھوکے سے جو اور اس طرح کے معاملات سے جو چیز لی جاتی ہے تو اس کا پھر رزلٹ ایسا ہی